سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں جب سلام پھیر لیتے ہیں کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے, کسی کو 9واں, کسی کو 8واں, 7واں, 6واں, 5واں, کسی کو 4تھا, 3واں, اور کسی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی کہ قیامت کے نزدیک لوگوں کی حالت یہ ہوگی رب مصل لا خلاق له عند اللہ. کتنے نمازی نماز پڑھیں گے لیکن قیامت کے دن انہیں کچھ بھی اجر نہیں ملے گا. سبب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس اللہ مالک الملک نے کروڑہ رحمتیں ہمیں دی ہیں کہ نہیں دی. اس کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ 23-23.5 گھنٹے انسان پیٹ کی خاطر لگا رہے اور آدھ گھنٹہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس میں بھی کسی اور چیز کی سوچے, وہ بھی تسلی سے نہیں. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے. عصر کی نماز ایک شخص نے پڑھائی, 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا. انسان بھول جاتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں. چوتھی صف سے ایک شخص بولا جناب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. پہلی صف والوں کو بھی پتہ نہیں چلا, دوسری کو بھی اور تیسری کو بھی. اس نے تحقیق کرنا چاہیے کیوں یہ ایسے کہتے نہیں جی آپ نے پوری پڑھی ہے, دوسری صف سے تیسری صف سے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ 2 رکعتیں پڑھی؟ کہتے ہیں کمال کی بات ہے, میں ہر روز عصر کی نماز میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں, میری 2 دکانیں بچ گئی ہیں. آپ مسکرا رہے ہیں, یہ رونے کی بات ہے. اس کو یہ نہیں ہوا کہ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں, اس کی 2 دکانیں بچ گئی ہیں. حالت جب یہ ہو بتاؤ قرآن سے سچی کوئی کلام ہے؟ میں آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز برائی سے بھی بچاتی ہے, فحاشی سے بھی بچاتی ہے. اس لیے علماء کیا کہتے ہیں, نمازی اگر پھر بھی فلمیں دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے نماز میں وہ کرنٹ ہی نہیں ہے, نماز میں وہ لیزر شعاعیں نہیں ہے جس سے برائی بھسم ہو جاتی ہے. نماز ہی نہیں ہے وہ. کیسے ہو سکتا ہے مالک حقیقی نے کہا ہو کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے, فحاشی اور یامی سے روکتی ہے, بندہ نماز پڑھے اور جا کے سینما میں بیٹھ جائے؟ ہو سکتا ہے؟ بڑا سینما ہو یا ڈش کی شکل میں چھوٹا سینما ہو, بات تو ایک ہی ہے نا, دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے. ہاں وہ ذرا ظاہر باہر ہے, یہ ذرا چھپ کے ہو جاتا ہے. نماز کے اندر وہ قوت نہیں رہی. جب نماز کے اندر قوت نہیں رہی تو ایمان کے اندر بھی قوت نہیں رہی. اس لیے گناہوں سے انسان بچ ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا, کیا فرمایا؟ اذا قمت الى الصلاة فصل صلاة مودع. نماز پڑھو تو ایسی ہی پڑھنی چاہیے جیسے الوداعی نماز ہے. جی مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے آخری سجدے ہیں دے لو, چھوٹے کریں گے کہ لمبے؟ ہاں اب یقین نہیں ہے نا کہ یہ آخری سجدہ ہے کہ نہیں سجدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی بتائی. یہ تو میری اور آپ کی عقل ہے آج الٹی چلنے لگ گئی ہے کہ
کہتی ہے ڈگریاں اکٹھیاں کر لو، مال اکٹھا کر لو، جاہ و منصب مل جائے، کرسیاں مل جائیں، اس کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ جنت بھی ملنی چاہیے، اس سے بڑی تو کوئی سعادت ہی نہیں ہے، اس میں بھی بلند درجات حاصل کرنے چاہیے۔ وہ کبڈی کھیلنے والوں کو ملیں گے درجات، آتے نماز پڑھنے اور کبڈی کھیل کے چلے جائیں۔ اور میں تو حیران ہوں، یقین مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، بیمار ہو تو پھر لیٹ کے بھی ہو سکتی ہے، اشارے سے بھی ہو سکتی ہے، تندرست بیٹھ کے پڑھتا ہے صلاۃ الرجل قاعدا نصف صلاۃ الرجل قائما، اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے سے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ نہ جانے مسلمان کیسے ہمت کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ فإن صلحت صلح له سائر عمله، نماز صحیح نکلی تو باقی سارے عمل ہی صحیح ہو جائیں گے۔ وَإِنْ فَسُدَتْ فَسُدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِ، اگر وہی نکارہ اور ناقص نکلی تو باقی عمل ٹھیک ہو جائیں گے، باقی بھی ضائع ہے۔ ویسے تو آپ سمجھتے ہیں چوری کرنا گناہ ہے نا، بولے نہیں ہے؟ کہیں کو حدیث تو نہیں پڑھ لی کہ ثواب بھی ہے چوری کا؟ کہیں گناہ ہے نا چوری کا؟ پیسے کی چوری بڑی ہوتی ہے کہ سونے چاندی کی بڑی؟ کس چیز کی چوری بڑی ہے؟ سونے کی کہ مال کی؟ کیوں جی؟ کہتے ہیں چوری تو چوری ہے نا، میں نے چوری بولی ہے، چوری نہیں بولی۔ اسرق الناس سرقہ، سب سے بڑا چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتی، جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ وہ تو چور ہے ہی ہے نا جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہنے والے ڈکیت بھی کہہ دیتے ہیں، دینی ڈکیت ہی ہوا۔ لیکن چوری کیا کرتا ہے نماز کی؟